بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم نے مکہ میں مہاجر کے ٹھہرنے کے مسائل میں کیا سنا؟ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت علاؤ بن حضرمی رضی اللہ عنہ سے سنا۔ وہ بیان کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہاجر کو حج میں طواف وداع کے بعد 3 دن ٹھہرنے کی اجازت ہے۔ تاریخ کا شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سال سے ہوا اور نہ آپ کی وفات کے سال سے، بالکل اس کا شمار مدینے کی ہجرت کے سال سے ہوا۔ پہلے نماز صرف 2 رکعت فرض ہوئی تھی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو وہ فرض رکعت 4 رکعت ہو گئی۔ البتہ سفر کی حالت میں نماز اپنی حالت میں باقی رکھی گئی۔ اس روایت کے مطابق عبدالرزاق نے معمر سے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع 10 ہجری کے موقع پر میری مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے۔ اس مرض میں میرے بچنے کی کوئی امید نہیں رہی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرض کی شدت آپ خود ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ میرے پاس مال بہت ہے اور صرف میری ایک لڑکی وارث ہے، تو کیا میں اپنی 2/3 مال کا صدقہ کر دوں؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے عرض کیا، پھر آدھا کر دوں؟ فرمایا کہ 7 بس 1/3 کر دو، یہ بھی بہت ہے۔ اگر اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ کر جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑے اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی پھرے۔ احمد بن یونس نے بیان کیا ان سے ابراہیم بن سعد نے کہ تم اپنی اولاد کو چھوڑ کر جو کچھ بھی خرچ کرو گے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندگی مقصود ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا ثواب دے گا۔ اللہ تمہیں اس لقمے پر بھی ثواب دے گا جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے مکہ میں رہ جاؤں گا؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پیچھے نہیں رہو گے، اور تم جو بھی عمل کرو گے اور اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضامندگی ہوگی تو تمہارا مرتبہ اس کی وجہ سے بلند ہوتا رہے گا، اور شاید تم ابھی بہت دنوں تک زندہ رہو گے۔ تم سے بہت سے لوگوں مسلمانوں کو نفع پہنچے گا اور بہتوں کو غیر مسلموں کو نقصان ہوگا۔ اے اللہ، میرے صحابہ کی ہجرت پوری کر دے اور انہیں الٹے پاؤں واپس نہ کرنا کہ وہ ہجرت کو چھوڑ کر اپنے گھروں کو واپس آ جائے۔ البتہ سعد بن خولہ نقصان میں پڑ گئے، اور احمد بن یونس اور موسیٰ بن اسماعیل نے اس حدیث کو ابراہیم بن سعد سے روایت کیا۔ اس میں اپنی اولاد ذریات کو چھوڑ کے بجائے تم اپنے وارثوں کو چھوڑو، یہ لفظ مروی ہیں۔ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے آئے تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی چارہ سعد بن ربیعہ انصاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ کرایا تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ ان کے اہل مال میں سے آدھا وہ قبول کر لیں، لیکن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اہل مال میں برکت دے، آپ تو مجھے بازار کا راستہ بتا دیں۔ چنانچہ انہوں نے تیاری شروع کر دی، اور پہلے دن انہیں کچھ پنیر اور گھی میں نفع ملا۔ چند دنوں کے بعد انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے کپڑوں پر خوشبو کی زردی کا نشان ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک انصاری خاتون سے شادی کر لی ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں مہر میں تم نے کیا دیا؟ انہوں نے بتایا کہ ایک گٹلی برابر سونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ولیمہ کرو خواہ ایک ہی بکری کا ہو۔ جب عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آنے کی خبر ہوئی تو وہ آپ سے چند سوال کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ سے 3 چیزوں کے متعلق پوچھوں گا جنہیں نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہوگی؟ اہل جنت کی ضیافت سب سے پہلے کس کھانے سے کی جائے گی؟ اور کیا بات ہے کہ بچہ کبھی باپ پر جاتا ہے اور کبھی ماں پر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جواب ابھی مجھے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا ہے۔ عبداللہ بن سلام نے کہا کہ یہ ملائکہ میں یہودیوں کے دشمن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی پہلی نشانی ایک آگ ہے جو انسانوں کو مشرق سے مغرب کی طرف لے جائے گی۔ جس کھانے سے سب سے پہلے اہل جنت کی ضیافت ہوگی وہ مچھلی کی کلیجی کا بڑا ہوا ٹکڑا ہوگا جو نہایت لذیذ اور زد ہضم ہوتا ہے، اور بچہ باپ کی صورت پر اس وقت جاتا ہے جب عورت کے پانی پر مرد کا پانی غالب آ جائے، اور جب مرد کے پانی پر عورت کا پانی غالب آ جائے تو بچہ ماں پر جاتا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی بڑے بہتان لگانے والے لوگ ہیں، اس لیے آپ اس سے پہلے کہ میرے اسلام کے بارے میں انہیں کچھ معلوم ہو ان سے میرے متعلق دریافت فرمائیں۔ چنانچہ چند یہودی آئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تمہاری قوم میں عبداللہ بن سلام کون ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ ہم میں سب سے بہتر اور سب سے بہتر کے بیٹے ہیں، ہم میں سب سے افضل اور سب سے افضل کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر وہ سلام لے آئیں؟ وہ کہنے لگے اس سے اللہ تعالیٰ انہیں اپنی پناہ میں رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان سے یہی سوال کیا اور انہوں نے یہی جواب دیا۔ اس کے بعد عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ باہر آئے اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب وہ کہنے لگے یہ تو ہم میں سب سے بدتر آدمی ہے اور سب سے بدتر باپ کا بیٹا ہے۔ فوراً ہی برائی شروع کر دی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کا مجھے ڈر تھا۔ میرے ایک ساجی نے بازار میں چند درہم ادھار فروخت کیے ہیں۔ میں نے ان سے کہا سبحان اللہ، کیا یہ جائز ہیں؟ انہوں نے کہا سبحان اللہ، خدا کی قسم کہ میں نے بازار میں اسے بیچا تو کسی نے بھی قابل اعتراض نہیں سمجھا۔ میں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو اس طرح خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرید و فروخت کی اس صورت میں اگر معاملہ دستے بدستہ نقد ہو تو کوئی مذاکرہ نہیں، لیکن اگر ادھار پر معاملہ کیا تو پھر یہ صورت جائز نہیں۔ اور حضرت زید بن ارقم سے بھی مل کر اس کے متعلق پوچھو،
کیونکہ وہ ہم میں بڑے سوداگر تھے۔ میں نے زید بن ارقم سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ سفیان نے ایک مرتبہ یوں بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے جہاں مدینہ تشریف لائے تو ہم اس طرح کی خرید و فروخت کیا کرتے تھے، اور بیان کیا کہ ادھار موسم تک کے لیے، یا یوں بیان کیا کہ حج تک کے لیے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک نے حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔